اگر خدا نخواستہ انسان کی طہارت صحیح نہیں، غسل صحیح نہیں ہوا اور انسان کا جسم ناپاک ہے تو کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے اہم بات جو آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ غسل کے دوران پائی جانے والی ایسی غلطیاں جن کو اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب غسل کر لیا لیکن غسل ہوا نہیں ہے، تو یاد رکھنا غسل میں سب سے پہلے 3 فرائض ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے کیا ہے کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور سارے بدن پر پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ ہو۔ اگر ایک بال برابر جگہ خشک ہو گئی تو غسل نہیں ہوا، انسان ناپاک ہے۔ ظاہری طور پر اس نے کہا کہ میں نے صفائی کر لی ہے، صاف ستھرا ہو چکا ہوں، غسل ہو چکا ہے، لیکن انسان ناپاک رہتا ہے، نہ نماز قابل قبول ہے، نہ کوئی اور چیز اور عبادت جو وضو کے ساتھ کی جاتی ہے، غسل کے ساتھ کی جاتی ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو بعض ایسی چیزیں جن سے غسل ہوتا ہی نہیں ہے، اب غسل کر لیا، غسل ہوا نہیں ہے تو باقی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو تھوڑا تذکرہ میں آپ کے سامنے ان کا کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بندے نے غسل کیا لیکن کلی ناک میں پانی نہیں ڈالا، کلی نہیں کی، ناک میں پانی بھی نہیں ڈالا، تو اس بندے کا غسل نہیں ہوا۔ ہاں باقی اگر پانی پہنچ جائے کسی طریقے سے تو غسل ہو جائے گا، لیکن کسی نے ناک میں پانی بھی نہیں ڈالا، کلی بھی نہیں کی، تو اس کا غسل نہیں ہوا۔ جب کلی نہیں کی، ناک میں پانی نہیں ڈالا تو فرائض مکمل نہیں ہوئے۔ جب غسل کے فرائض مکمل نہیں ہوں گے تو غسل مکمل نہیں ہوگا۔ تو پھر اس کے علاوہ جتنا بھی انسان محنت کرتا رہے، صفائی کرتا رہے، جسم کو صاف کرتا رہے، جسم ناپاک رہتا ہے۔ اب بعض عورتیں ناخن پالش لگاتی ہیں۔ اب ناخن پالش جو ہے اس کی تہ ہوتی ہے، اب وہ چپک جاتی ہے جسم پر جا کر، ناخن کے اوپر جا کر چپک جاتی ہے۔ لیکن اگر یہی عورتیں پھر غسل کریں گی یا وضو کریں گی تو ان کا غسل وضو نہیں ہوگا، کیونکہ ایک ذرہ برابر، بال برابر بھی جگہ خشک نہ ہو۔ ناخن پالش کی وجہ سے تو تہ جم جاتی ہے، اس پر پانی نہیں پہنچتا، جب پانی نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز، بعض عورتیں جو سرخی لگاتی ہیں، ہر عورت سرخی لگاتی ہے، بعض ایسی سرخیاں بھی ہیں جو تہ دار ہیں، لگاتی ہیں تہ دار ہیں، تہ جم جاتی ہے۔ تو ایسی سرخی، ایسی لپسٹک جس پر تہ ہوتی ہے، انسان کے جسم پر چمٹ جاتی ہے، جب تک وہ نہ اتاری جائے نہ انسان کا غسل ہوتا ہے اور نہ وضو ہوتا ہے۔ جب غسل وضو نہیں ہوگا تو کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور بعض لوگ جو کام کرتے ہیں گھڑیوں وغیرہ کا اور کسی طریقے سے بھی کام کرتے ہیں، الفی کا استعمال کرتے ہیں، الفی کا استعمال کیا، الفی جسم پر لگ گئی، انگلی پر لگ گئی، کہیں بھی لگ گئی، اب اس کو اگر صاف نہیں کریں گے، صاف کیے بغیر غسل کریں گے، وضو کریں گے تو وضو غسل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح بعض لوگ رنگ کا کام کرتے ہیں، جس طرح پینٹ کا رنگ ہے، اب یہ کرنے والے جسم پر پینٹ لگ گیا، رنگ لگ چکا ہے، تو جب تک وہ نہ اتارا جائے غسل وضو نہیں ہوتا۔ جب غسل وضو نہیں ہوگا تو کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب عورتیں آٹا گوندتی ہیں، آٹا گوندنے کے وقت جو ناخن میں آٹا جم جاتا ہے اور خشک ہو جاتا ہے، جب تک وہ آٹا نہ نکالا جائے، آٹا نہ نکالا جائے تو نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا۔ یعنی کہ اس آٹے کا نکالنا ضروری ہے۔ اگر آٹے کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، جگہ خشک ہو گئی اور وہاں پر پانی نہیں پہنچ سکا تو اس کا وضو بھی نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ پاکی کے مسائل بہت ہی اہم ہیں۔ اب انسان مسلمان ہے، پاک بننا چاہتا ہے نماز کے لیے اور اچھے اعمال کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھے گا تو پاکی نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح بعض ایسی مہندیاں بھی آئی ہوئی ہیں بازار میں، اب بعض لوگ کلف کرتے ہیں، اب داڑھی پر لگاتے ہیں، سر پر لگاتے ہیں، تو ایسی مہندی جو جا کر چمٹ جاتی ہے، جس کی تہ ہوتی ہے، بالوں کو چمٹ جاتی ہے، رنگ نہیں چھوڑتی۔ رنگ چھوڑنے والی جو مہندی ہے وہ الگ ہے، وہ کالا خضاب کرنا یا رنگ دار کرنا وہ الگ بات ہے، لیکن جو ایسی مہندی ہے جا کر بال کے اوپر چمٹ جاتی ہے، اپنی تہ جما لیتی ہے، تو ایسی مہندی کا لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ ایسی مہندی لگائی جس کی تہ بالوں کے اوپر چمٹ گئی اور وضو کیا، غسل کیا، تو وہ وضو غسل نہیں ہوگا۔ تو اس سے اجتناب ضروری ہے۔ اور ایک اہم مسئلہ کہ خواتین کے بارے میں، عورتوں کے لیے پیشاب کی جگہ آگے کی کھال کے اندر پانی پہنچانا یہ بھی فرض ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو غسل نہیں ہوگا۔ باقی دیکھیں، پاکی اور اس کے جو لوازمات ہیں یہ ضروری ہیں
کہ دیکھیں کہ پورے جسم کے اوپر ایسی جگہ، یعنی کہ ایک ذرہ برابر، بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے تو وضو کامل ہو جائے گا۔ تو اس لیے احتیاط کریں ایسی چیزوں سے کہ جن کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا، غسل نہیں ہوتا، تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا ناخن پالش کے سب سے پہلے، ناخن پالش جمی ہوئی ہے یا ایسی کوئی بھی چیز لگی ہوئی ہے کہ بندہ غسل کرے گا غسل نہیں ہوگا، وضو کرے گا وضو نہیں ہوگا، یہاں تک کہ فرمایا ناخن پالش والی عورت دنیا سے چلی گئی، رخصت ہو چکی، مر گئی ہے، اس کے ناخن پر ناخن پالش لگی ہوئی ہے، جب تک ناخن پالش نہیں اتاریں گے اس کا غسل بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں تھوڑے سے زیب و زینت کے لیے، تھوڑی سی آرائش کے لیے اتنا آپ نے نقصان کیا اپنا۔ شریعت میں زیب و زینت منع نہیں ہے، آپ شرعی حدود کے اندر اپنے خامند کے لیے زیب و زینت اختیار کریں، لیکن اتنا نہ ہو کہ حد بھی کراس کر جائیں۔ جو شریعت کی بات ہے اس کو سامنے دیکھنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ آپ دنیا سے بھی چلی جائیں لیکن اتنا بڑا وبال کہ آپ کو جو آپ آخری پاکی ہے، غسل ہے، وہ بھی نصیب نہ ہو۔ تو اس لیے کتنی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ عورتوں کے جی ناخن پالش کے ساتھ رنگے ہوتے ہیں، ان پر ناخن پالش ہے، اور ایسے ہی غسل کر کے، ناخن پالش لگی ہوئی ہے، ایسے ہی غسل کر کے دفنا دیا، تو پھر کیا ہوگا آگے؟